کوہ مرگ کے طویل سلسلے میں ایسے کئی سوراخ تھے جن کے باعث اس سلسلہ کو ایک ایسا جیتا جاگتا ایٹم بم قرار دیا جاتا جو کسی بھی وقت پھٹ سکتا تھا۔ کوہ مرگ کا سلسلہ امین آباد سے شمال کی طرف دور تک چلا گیا تھا اور جنوب میں اس کی چوٹیاں خاصی بلند تھیں۔ اس کا درمیانی علاقہ امین آباد کے ضلع پر مشتمل تھا اور جب بھی شمال جنوب کی مثبت اور منفی کیفیات کا اتصال ہوتا تو زلزلہ امین آباد کے کئی شہروں اور قصبوں کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیتا تھا۔ بڑے بوڑھوں کا کہنا تھا کہ ایک صدی میں 2 مرتبہ بڑے زلزلے آتے ہیں اور سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ شہر جیت گڑھ کے مشرق میں یہ مثبت اور منفی عناصر بالعموم آپس میں مل کر دباؤ پیدا کرتے ہیں اور جب الگ الگ ہوتے ہیں تو قدرت انسانی جانوں کی واجبات وصول کرتی ہے۔ پھر ایسا لگتا ہے کہ کائنات ختم ہونے والی ہے یا پھر زندگی کا بیج تک نیست و نابود ہونے والا ہے، اور بعض لوگوں کے لیے تو دنیا میں ایسا ہوتا ہی رہتا ہے۔ بیشتر ماہرین ارضیات کو یقین تھا کہ اگر اس مرتبہ زلزلہ آیا تو اس کی تباہ کاریوں کے سامنے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کے نقصانات صفر ہو کر رہ جائیں گے۔ 100 سال پہلے امین آباد ایک ایسے ہی زلزلے کی وجہ سے برباد ہو گیا تھا۔ زمین کسی تازہ کیک کی طرح کٹتی چلی گئی تھی۔ درخت پھٹی ہوئی زمین میں دفن ہو گئے تھے۔ گھروں کی چھتیں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گئی تھی یا پھر ان چھتوں نے اپنے مکینوں کو زندہ درگور کر دیا تھا۔ ہزاروں ذی حس بے حس ہو گئے تھے، ہزاروں جاندار بے جان ہو گئے تھے۔ تہذیب اور ثقافت زلزلے کا لقمہ بن گئی تھی اور امین آباد صفحہ ہستی سے مٹ گیا تھا۔ لیکن جب کوہ مرگ خاموش ہوا تو زندگی نے ایک بار پھر ڈرتے ڈرتے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ نئی بستیاں بسنے لگی اور اہل نظر نے امین آباد کے کھنڈرات پر ایک نسبتاً بڑا شہر آباد کیا جو بہتے ہوئے پانی کی طرح چاروں طرف پھیلا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ملک کے ایک اہم ترین ضلع کی حیثیت اختیار کر لی، جس میں مسلمان آباد تھے، ہندو تھے اور سکھ بھی رہتے تھے۔ ان 3 بڑے مذاہب کے ماننے والوں نے عیسائیوں، یہودیوں اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی امین آباد کے کشادہ دامن میں جگہ دینے میں بخل سے کام نہیں لیا، اور اب سائنسدانوں کا خیال تھا کہ کوہ مرگ پورے 100 سال کی خاموشی کے بعد ایک بار پھر اپنی تاریخ دہرانا چاہتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ خاموشی 5 منٹ، 5 دن، 5 ماہ یا 5 سال کے اندر اندر ٹوٹ جائے گی، پھر ہر طرف تباہی ہوگی، موت کا رقص ہوگا اور امین آباد دوبارہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ لہٰذا جب دارالحکومت کے اعلیٰ حکام کو ایک شخص نے یہ بتایا کہ وہ لوگوں کو اس خطرے سے نجات دلا سکتا ہے تو انہوں نے اسے درخور اعتنا نہیں سمجھا اور یہ تک نہیں سوچا کہ کوئی انسان اس دعوے کو حقیقت میں بھی بدل سکتا ہے۔ اس دعوے پر کسی نے توجہ نہیں دی تھی، لیکن پھر وفاقی دارالحکومت میں ایک ماہر ارضیات نے جو باتیں سنی ان سے اس کی سانس تک رک گئی۔ وہ ان باتوں پر یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ ناممکن، ماہر ارضیات نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ناممکن، قطعی ناممکن، بالکل اسی طرح ناممکن جیسے لوگوں کو تنور میں پھینک دیا جائے۔ امین آباد کی وادی کوہسار سے آنے والے شخص نے جواب دیا، یہ واقعی ناممکن سی بات تھی، لیکن اب انہیں ممکن نظر آ رہی تھی۔ پرندے گھونسلے چھوڑ کر اڑنے لگے، خرگوش فصلوں کے درمیان بھاگنے لگے، گلہریاں درختوں کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پر اس طرح دوڑنے لگی جیسے کوئی شکاری ان کے تعاقب میں ہو۔ درختوں سے پتے جڑنے لگے، وادی کوہسار میں ہر طرف سرخ ریت اڑنے لگی اور ایسا لگا جیسے کوئی امین آباد پر سرخ ریت گرا رہا ہو۔ وادی کوہسار کے 4 معزز شہری اور ایک تھانے دار ایک جگہ کھڑے بار بار اپنی گڑیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ وہ اس وقت گوربند سنگھ کے فارم کے مرکزی گیٹ پر ایک غیر ملکی کار کے قریب کھڑے تھے۔ امین آباد کے رسالے سرکار کی 1000 پابندیوں کے باوجود ایسی کاریں اپنی آسائش کے لیے کسی نہ کسی طرح درآمد کر لی تھی۔ تھانے دار انسپکٹر مدن لال نے انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ یہیں کھڑے کھڑے بہت کچھ دیکھ سکیں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ لوگ ہمیں بزدل سمجھے، اس نے معززین سے کہا۔ دھوپ کی شدت میں اضافہ ہو گیا، لو چلنے لگی اور اس لو نے ان کی سانسیں تک جھلسا دی، مگر وہ اپنے گھروں اور بیوی بچوں کو چھوڑ کر اس تپش اور جلا دینے والی لو میں ثابت قدمی سے کھڑے رہے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا تھانے دار یعنی انسپکٹر مدن لال نے ذکر کیا تھا۔ میرے خدا، یہ ناقابل یقین ہے، ممتاز حسین نے کہا۔ وہ ممتاز ڈپارٹمنٹل سٹور کا مالک تھا جس کی کئی شاخیں امین آباد کے شہروں میں تھیں، لیکن صدر دفتر وادی کوہسار ہی میں تھا۔ وہ دارالحکومت کے کسی کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے علاوہ ولایت بھی جا چکا تھا اور اس نے وہاں سے چارٹرڈ اکاؤنٹ کی ڈگری حاصل کی تھی، لیکن وطن واپسی پر اس نے نوکری کرنے کی بجائے اپنا ذاتی کاروبار شروع کیا جو توقعات سے کہیں زیادہ کامیاب ہوا تھا۔ کیا تمہاری گھڑی میں بھی 3:55 ہوئے ہیں؟ اس نے اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے بلوت رائے سے پوچھا۔ ہاں، بلوت رائے نے جواب دیا۔ وہ کوہسار ترقیاتی کارپوریشن کا صدر تھا۔
اس کی عمر 50 سال سے کم نہیں تھی۔ وہ قد میں ممتاز حسین سے 1.5 انچ لمبا تھا، لیکن چہرے پر جھریوں کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ امین آباد کے تعلیم یافتہ رئیسوں کی طرح گہرے رنگ کے سوٹ اور سفید قمیض میں پروقار نظر آ رہا تھا۔ ممتاز حسین مقامی رئیسوں، ٹھاکروں، پنڈتوں اور لالوں کے برعکس خوبصورت جسم، دلکش چہرے اور انتہائی خوبصورت طور طریقوں کا مالک تھا۔ مقامی لوگ اسے فلموں کے ایک مقبول ہیرو سے زیادہ خوبصورت کہتے تھے، لیکن اس وقت ممتاز حسین کے چہرے پر تشویش کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ اس کا حسن بھی مات پڑ گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ واقعی ایسا کر سکتے ہیں؟ اس نے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس حد تک تو کر سکتے ہیں۔ اب ہم بھی اس دعوے کی سچائی کے عینی شاہد ہیں، بلوت رائے نے جواب دیا، جو آکسفورڈ میں ممتاز حسین کا کلاس فیلو رہ چکا تھا۔ اگر انہیں اس حد تک کامیابی حاصل ہو سکتی ہے تو پھر وہ اسے کہیں زیادہ کے بھی اہل ہوں گے۔ ممتاز نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں، انسپکٹر مدن لال نے جواب دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ انتہا تک جا سکتے ہیں، ہر قسم کا زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں۔ بھگوان کی سوگند، میں نے پہلے کبھی ایسے لوگ نہیں دیکھے۔ وہ دیکھو، اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا جہاں ایک زوردار دھماکہ ہوا تھا۔ خدا کی قسم، یہ سب ناقابل یقین ہے۔ ممتاز حسین سگریٹ پھینکتے ہوئے بولا۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم بمباری کے بعد اٹھنے والا دھواں دیکھ رہے ہوں، مارٹن ریکر نے کہا، جو ریکر مینوفیکچرنگ کمپنی کا مالک تھا۔ اس کے آباء و اجداد انگلستان سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن پھر انہوں نے پورے ملک پر تسلط جما لیا تھا۔ تاہم آزادی کے خواہشمند مارٹن نے دوسروں کی طرح ملک چھوڑنے کو ترجیح نہیں دی اور یہ کہہ کر واپسی سے انکار کر دیا کہ میری جڑیں اسی ملک میں ہیں اور میں یہیں رہوں گا۔ وہ بڑبڑا رہا تھا، غبار، بمباری کے بعد اٹھنے والا غبار۔ ٹھیک ہے دوستو، اس مظاہرے کے بعد مثبت پہلو بھی ہیں جن پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ وہ وادی کوہسار کے ایوان نشست و تجارت کا صدر تھا۔ ریکر کی طرح وہ بھی 6 فٹ لمبا تھا اور اس کی تون بھی نمایاں تھی، لیکن عام ہندوؤں کے برعکس وہ انگریزی طرز کا سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ وادی کوہسار امین آباد کا ایسا علاقہ تھا جہاں مغربی طرز کی چھاپ خاصی نمایاں تھی اور دولت نے علاقے کے رئیسوں کو تمام آسائشیں فراہم کر دی تھی جو ان کے آباء و اجداد نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی۔ ہمیں مثبت پہلو پیش نظر رکھنے چاہیے، شرما نے پھر کہا۔ انہوں نے یہ تو ثابت کر دکھایا ہے کہ وہ زلزلہ پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ زلزلے کو روکنا بھی ان کے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ وہ واقعی زلزلہ روک سکتے ہیں تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ وادی کو اگر زلزلے سے خطرہ لاحق نہ ہو تو یہاں دن دگنی ترقی ہو سکتی ہے اور جائیداد کو تحفظ حاصل ہوگا۔ کیا خیال ہے مدن لال؟ کیا ہم ان پر اعتماد کر سکتے ہیں؟ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ سرخ چہرے والے انسپکٹر نے جواب دیا، جس کی تند پورے دنوں والی کسی عورت سے مشابہ تھی۔ اس کے سینے پر نیلے اور سرخ رنگ کے 3 نشانات تھے جو اس کے کسی کارنامے کے مظہر تھے، جبکہ ریوالور پر 5 بڑے بڑے نقطے چمک رہے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ نقطے ان 5 افراد کی وجہ سے ہیں جو قانون کی حکمرانی یقینی بنانے کی راہ میں حائل ہوئے ہیں، اور اس کے ریوالور نے انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ ہر ماہ 80,000 روپے زیادہ تو نہیں، شرما نے پرجوش انداز میں کہا۔ زلزلہ روکنے کے لیے یہ بہت ہی معقول معاوضہ ہے۔ بمباری کے بعد اٹھنے والا غبار۔ ریکر کی نظریں اب بھی اس پر مرتکز تھیں اور وہ خود کلامی کے انداز میں مبتلا تھا۔ ناممکن، ممتاز حسین نے کہا۔ 20,000 روپے فی کس زیادہ نہیں ہوتے، مدن لال نے قدر حقارت سے ممتاز حسین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس نے بلوت رائے سے نظریں چرا لیں جو اس کے حقارت آمیز لہجے پر قدر برہمی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے روپے پیسے کی فکر نہیں، اس سے 10 گنی رقم تو میں امین آباد اور وادی کے اسکولوں کو عطیہ کر چکا ہوں، اس سے 50 گنی رقم اسپتالوں کو دیتا ہوں، لیکن یہ 20,000 روپے بلیک میلنگ میں وصول کیے جا رہے ہیں۔ میں رشوت اور بلیک میلنگ پسند نہیں کرتا مدن لال، ممتاز حسین نے بڑے پروقار لہجے میں کہا۔ مدن لال خاموش رہا۔ ممتاز حسین سے اس کی ہمیشہ ہی ان بن رہتی تھی، لیکن وہ ممتاز کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا کیونکہ وادی کے لوگ ممتاز سے محبت کرتے تھے۔ امین آباد میں ممتاز کو ایک خاص مقام حاصل تھا اور اس کی فیاضی نے اسے دیوتا بنا دیا تھا۔ اس کی فیاضی کا دائرہ مسلمانوں تک ہی نہیں بلکہ ہندوؤں، عیسائیوں، پارسیوں، غرض کے ہر ایک تک وسیع تھا۔ اس نے مسجدیں بھی بنوائی تھیں اور آشرم بنوانے کے لیے بھی چندہ دیا تھا۔ جیت گڑھ کا مرکزی یتیم خانہ اس کی دریا دلی کا کثیر المثال ثبوت تھا۔ مدن لال کو اس سے صرف اس وجہ سے عداوت تھی کہ اس نے غریبوں کی تو ہمیشہ دل کھول کر مدد کی، لیکن کبھی خود مدن لال کی طرف توجہ نہیں دی، جس کے اخراجات اپنی تنخواہوں سے 100 گنا زیادہ تھے اور جنہیں پورا کرنے کے لیے اسے وادی کوہسار کے متمول گرانوں سے
بیک یا رشوت وصول کرنا پڑتی تھی۔ ان معززین کو مدن لال ہی نے زلزلے کے بارے میں بتایا تھا۔ اس کا کہنا تھا کسی نے اسے ٹیلی فون کر کے دعویٰ کیا کہ وہ مصنوعی زلزلہ پیدا کر سکتا ہے، لیکن بقول مدن لال میں نے اس سے کہا کہ جہنم میں جاؤ اور پھر فون بند کر دیا۔ اس پر فون کرنے والے نے کہا کہ وہ اگلے روز دوپہر کے وقت زلزلے کا ہلکا سا جھٹکا پیدا کر کے اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرے گا۔ اسی شخص نے دوبارہ فون کیا اور کہا کہ وہ وادی کوہسار کو ایک معمولی سا تحفہ دے گا، لیکن اس کا اثر زیادہ تر پرندوں پر ہوگا، جبکہ کوئی انسان 3:55 پر کھلے میدان میں کھڑا ہو تو زلزلے کا جھٹکا اپنے پیروں سے محسوس کر سکے گا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ایسا بھومی کپ زلزلہ بھی پیدا کر سکتے ہیں جس سے امین آباد نشٹ ہو کر رہ جائے گا، جیون ختم ہو جائے گا، شہر کے شہر دفن ہو جائیں گے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، کریا کرم کرنے والے بھی نہیں ملیں گے۔ مدن لال نے مزید انکشاف کیا اور ایسا زلزلہ رکوانے کے عوض وہ صرف 80,000 روپے مانگ رہے ہیں، 20,000 روپے فی کس ماہانہ۔ یہ بلیک میلنگ ہے مدن لال، کھلی ہوئی بلیک میلنگ۔ ممتاز حسین نے ایک بار پھر اپنی بات پر زور دیا۔ میں تمہارے احساسات سمجھتا ہوں ممتاز، بلوت رائے نے دھیمی آواز میں کہا۔ مارٹن اور شرما بھی تمہاری بات کا وزن محسوس کر سکتے ہیں، پرنتو تم اسے بلیک میلنگ کے بجائے بیمہ سمجھ لو تو بہتر ہوگا اور ضمیر بھی مطمئن رہے گا۔ اس نقطے پر غور کرو۔ آج رات 8 بجے تک سب لوگ میرے دفتر میں آ جائیں، پھر ہم کوئی حتمی فیصلہ کریں گے۔ اسی شب بلوت رائے کے دفتر میں داخل ہونے والے لوگوں میں ممتاز حسین آخری شخص تھا، اور جب وہ بلوت رائے کے کمرے میں داخل ہوا تو ہر چہرہ اسی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور ایک طویل سانس لی، پھر اس نے جیب سے ایک وزنی لفافہ نکال کر میز پر پھینک دیا جس میں 20,000 روپے رکھے ہوئے تھے۔ یہ رہے 20,000 روپے، ممتاز حسین نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں یہ رقم پہلی اور آخری بار دے رہا ہوں، اس طرح ہمیں 1 ماہ کی مہلت مل جائے گی، اور اس دوران میں دارالحکومت جا کر سرکار سے اس سلسلے میں تفصیلی بات چیت کروں گا۔ کیا تمہیں یاد نہیں یہ دھمکی بھی دی گئی ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں کسی سے کچھ کہا تو زلزلے کے جھٹکے وادی کو تہس نہس کر دیں گے؟ مارٹن ریکر نے گھبرا کر کہا۔ ایسا نہیں ہوگا، ممتاز حسین نے اپنی سرخ قمیض کا کالر ٹھیک کرتے ہوئے جواب دیا۔ ہم انہیں 1 ماہ کا معاوضہ دے رہے ہیں، اور جب میں یہاں سے جاؤں گا تو تم لوگوں کے علاوہ کسی کو بھی میری روانگی کا مقصد معلوم نہیں ہوگا۔ ہم کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے ممتاز، شرما نے کہا، جو اس وقت خلاف معمول دھوتی اور کرتے میں ملبوس تھا۔ اس میں خطرے کی کوئی بات نہیں شرما جی۔ سنو ممتاز حسین، ہم نے ایک ایسے وقت تمہارے لیے وادی میں گنجائش پیدا کی تھی جب سارا سنسار خون کی ہولی کھیل رہا تھا۔ ہندو مسلمانوں کو اور مسلمان ہندوؤں کو تیرو تیگ کر رہے تھے، تمہیں سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں مل رہی تھی، لیکن ہم نے تمہیں خوش آمدید کہا تھا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم نے وادی کو اپنی جنم بھومی ہی سمجھ کر اس کی سیوا کی ہے، یہاں اسپتال اور اسکول بنوائے، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اب تم اس برادری کا بھی ایک حصہ ہو اور تمہیں برادری کو خطرے میں ڈالنے کا کوئی حق نہیں۔ نہیں شرما جی، مجھے آپ نے اس وادی میں اتنی آسانی سے خوش آمدید نہیں کہا تھا، ممتاز حسین نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہاں مجھے جن لوگوں نے سہارا دیا تھا ان میں شرما نام کا کوئی ساہوکار شامل نہیں۔ مجھے تو بلوت رائے کی دوستی حاصل تھی، ورنہ آپ میرا بھی وہی حشر کرتے جو ایک محض سبائی کسی نہتے مسلمان کا کرتا ہے۔ بہرحال میرے کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں واقعی ایک برادری کا حصہ ہوں، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری برادری کے سر پر بلیک میلنگ کی تلوار لٹکتی رہے، لیکن اگر تم نے کوئی بھی ایسی حرکت کی جس سے وہ لوگ ناراض ہو گئے تو میرے بچے زلزلے کا شکار ہو جائیں گے، شرما جی نے بوکھلا کر کہا۔ ممتاز حسین نے بلوت رائے کی طرف دیکھا جو ایک میز کے ساتھ لگا بیٹھا تھا۔ یہ میز اسے اپنے باپ گوپی نارائن سے ورثے میں ملی تھی۔ ممتاز کے والد خواجہ بصیر حسین اور بلوت کے والد دارالحکومت کے سب سے بڑے کالج میں کلاس فیلو رہ چکے تھے۔ ممتاز خلوص دل سے چاہتا تھا کہ اس کا کوئی دوست، حتیٰ کہ کوئی دشمن بھی زلزلے کی سازش کا شکار نہ ہو، اور جب شرما نے اپنے بچوں کا ذکر کیا تو وہ ڈگمگا سا گیا۔ شرما جی بھی اپنی تمام تر خباستوں کے باوجود اس کی زندگی کا ایک حصہ تھے، اور وہ عداوت کے باوجود ان سے الگ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے لوگوں سے محبت کرنا سکھائی گئی تھی، اسی لیے وہ شرما سے بھی نفرت نہیں کرتا تھا۔ مدن لال بھی ان کے بچپن کے ساتھیوں میں سے ایک تھا۔ برسوں پہلے جب خواجہ بصیر اپنے خاندان سمیت وادی کوہسار آئے تھے تو ممتاز کی طرح مدن لال اور دوسرے سب ابھی بچے ہی تھے۔ انہوں نے ایک ساتھ پرورش پائی تھی، لیکن جب وہ جوان ہوئے تو انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کر لیے اور مدن لال انسپیکٹر بن گیا۔ مارٹن بھی اس کا ساتھی تھا۔ لڑکپن میں جب مارٹن نے اپنی چچا زاد بہن میری کے ساتھ دست درازی کی تھی تو بہت شور مچا تھا، اور میری کو اس کے باپ نے فوراً اپنی بہن کے پاس انگلستان بھیج دیا تھا۔
پھر جب مارٹن نے شرما کی بہن پر بھی ویسی ہی نگاہ ڈالی تو مذہبی اختلافات کے باوجود اسے پدمنی سے شادی کرنا پڑی۔ ممتاز بہت کچھ سوچتا رہا، پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر اس نے گہری سانس لی اور کہا، میں وہی کروں گا جو مجھے کرنا چاہیے۔ مجھے زندگی بھر اس کا قلق رہے گا کہ تم لوگوں نے ایک نازک مرحلے پر میرے مشورے کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ شرما جی نے دھوتی میں ہاتھ ڈال کر اپنا لفافہ نکالا اور میز پر رکھ دیا۔ بلونت رائے اور ریکر نے بھی اس کی تقلید میں رقم میز پر رکھ دی۔ مدن لال نے چاروں لفافے سمیٹ کر پلاسٹک کے ایک بیگ میں رکھ کر جانے کی اجازت چاہی۔ تم دارالحکومت جاؤ گے ممتاز؟ ریکر نے پوچھا۔ ہاں، آج رات۔ یہ کہہ کر وہ مدن لال سے پہلے ہی چلا گیا اور اس کے جاتے ہی وہ چاروں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ انہیں علم تھا کہ زلزلہ پیدا کرنے والوں نے مدن لال کو ایک مخصوص مقام پر رقم رکھنے کی ہدایت کی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ ممتاز کی ضد کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ وہ ممتاز حسین کو روکنے یا دارالحکومت میں اسے بے اثر بنانے کی تجویزوں پر گفتگو کرتے رہے۔ بلونت رائے اپنے ساتھیوں کے جانے کے بعد بھی دیر تک کمرے میں بیٹھا رہا۔ وہ ممتاز حسین کی طرف سے بے حد فکر مند تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے نقصان پہنچے، لیکن اسے یہ بھی احساس تھا کہ اس کے بچپن کے ساتھی کی باتوں میں کافی وزن ہے۔